بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل پہلے کون سا کبھی سچ بولا ہے جو اب بولے گا؟ اسرائیلی انٹیلیجنس کا غزہ میں فضائی حملے کے دوران یحییٰ سنوار کی شہادت کا دعویٰ۔ تاہم کسی کی طرف سے بھی اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے، جبکہ حماس کا اپنے سربراہ سے کئی گھنٹوں سے رابطہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ یہ برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف کا کہنا ہے۔ ٹیلی گراف کے مطابق اسرائیل نے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی فضائی حملے میں شہادت کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں فضائی حملوں کے دوران یحییٰ السنوار شہید ہو گئے ہیں، تاہم ان کے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت دوستو ناکافی ہیں، کیونکہ خود اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس سروسز بھی اس دعوے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی فوج اور حکام یحییٰ سنوار پر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حماس رہنماؤں کا گزشتہ کئی گھنٹوں سے یحییٰ السنوار سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ذرائع کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ یحییٰ سنوار اب بھی زندہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں حماس کے سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ریڈار سے دور جانے کا انتخاب کیا ہے، وہ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس معاملے کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے کوئی معلومات نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد حماس نے غزہ کی پٹی کے لیے یحییٰ السنوار کو اپنا نیا سیاسی سربراہ نامزد کیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کا نیا سربراہ دوستو تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹیننٹ جنرل تعینات رہے ہیں، جنہیں عام طور پر جنرل GN کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی یعنی NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنے کورس میں آزادی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو بطور DGI SI اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کی خاموشی سے جموں اینڈ کشمیر پر بھارت کے قبضے کو تقویت ملتی ہے، جو علاقے میں انسانیت کے خلاف جرائم کا باعث بن رہا ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے فیئر فیکس میں ڈاکٹر غلام نبی فائی کی رہائش گاہ پر ممتاز کشمیری رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مقبوضہ وادی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر فائی نے امریکہ میں مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا، جو تنازع کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فائی کا کہنا تھا کہ 43 لاکھ سے زائد ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے اجراء سے، جن میں 25 لاکھ سے زائد غیر کشمیری ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل ہو جائے گا۔ انہوں نے بھارت کی طرف سے کشمیریوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ان اقدامات سے مقبوضہ وادی نسل کشی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ لبنان نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے جرائم کے ذریعے جنوبی لبنان کی سرزمین کو فاسفورس بمبوں کے ذریعے جلسانے، غیر آباد کرنے، کھیتوں اور گھروں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں، خواتین، مریضوں اور امدادی کارکنوں کو مارنے سے بھی پرہیز نہیں کر رہا۔ ہم قطعاً جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ پوری طاقت سے اپنا دفاع کریں۔ ہم جنوبی لبنان میں اپنی عوام کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور اسرائیل کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہریوں کو بے گھر کرے۔ لبنان کا مزید کہنا ہے کہ نیتن یاہو خطے اور لبنان کو ایک بڑی جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔
ہم اسرائیل کے جال میں نہیں پھنسیں گے بلکہ اس طرح کی ہر صہیونی سازش کا مقابلہ کریں گے۔ لبنان کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کو من مانی کی اجازت دینے کی بجائے لبنان پر صہیونی جارحیت روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ نیتن یاہو امریکی صدارتی انتخابات سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم کی کوشش ہے کہ وہ اس صورتحال میں اپنے موقف کی منظوری اور جنگ بندی کے لیے امریکی دباؤ سے چھٹکارا پائے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ریپبلکن جماعت کے امیدوار 78 سالہ ٹرمپ نے کملا ہیرس سے شکست کی صورت میں آئندہ کی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ الیکشن میں جو بائیڈن سے شکست پر ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ 5 نومبر کے صدارتی انتخابات میں ہار گئے تو 4 سال بعد 2028 میں ہونے والے اگلے صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن دوستو یہ بھی یاد رہے کہ اپوزیشن جماعت ریپبلکن نے حالیہ مہینوں میں کئی بار واضح طور پر انتخابات کے نتائج کو غیر مشروط طور پر تسلیم کرنے کا عہد کرنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کا 71,000 ارب روپے سے زائد قرض اتارنے کا منصوبہ سامنے آ گیا۔ ملکی قرضوں میں کمی کے لیے وفاقی حکومت نے ڈیبٹ مینجمنٹ پلان کے تحت 71,000 ارب روپے سے زائد قرض اتارنے کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے مطابق وفاقی حکومت نے اضافی قرضوں پر ملک کا انحصار کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بچت بڑھانے کے لیے قومی بچت اسکیموں میں بہتری لائی جائے گی۔ بانڈز کے اجراء کے ساتھ بین الاقوامی مارکیٹ میں موجودگی بڑھائی جائے گی۔ ری فنانسنگ اور شرح سود کے خطرات کو کم کرنے کے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر بیکا کے شہریوں کو ممکنہ فضائی حملوں سے خبردار کرنے کے لیے ان کے موبائل فونز پر ٹیکسٹ میسج بھیجے ہیں۔ پیغامات میں حزب اللہ کے زیر استعمال عمارتوں اور ان کے کرب و جوار سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ بالخصوص ان عمارتوں سے دور رہیں جہاں حزب اللہ ہتھیار اور بارودی مواد ذخیرہ کرتے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی عمارت میں ہیں جس میں حزب اللہ کے ہتھیار ہیں، اگلے ٹیکسٹ میسج تک اس عمارت سے دور ہو جائیں۔ اس قسم کے ٹیکسٹ پیغامات دوستو اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے فضائی حملوں سے پہلے فلسطینیوں کو بھی بھیجے تھے، جس سے خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غزہ کی طرح لبنان میں بھی فوجی کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ لبنان میں چند روز قبل حزب اللہ کے کمانڈرز اور کارکنان کے زیر استعمال 3,000 سے زائد پیجر دھماکوں سے پھٹ گئے تھے، جن میں 40 کے قریب شہید اور 3,000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ بعد میں ان افراد کی نماز جنازہ کے دوران حزب اللہ کے کارکنان کے زیر استعمال واقی ٹاکی بھی دھماکے سے پھٹنے لگے، جس میں 20 شہید اور 450 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے اگلے ہی روز ایک کارروائی میں حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈر ابراہیم عقیل سمیت متعدد کمانڈوز شہید کر دیے تھے، جس کے جواب میں حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر کئی میزائلوں کی برسات کر دی تھی۔ عمران خان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں چیف جسٹس کے خلاف درخواست دے دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس میرے اور پی ٹی آئی سے متعلقہ کسی بھی کیس کا حصہ نہ بنے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے امریکہ پہنچنے پر کہا ہے کہ دنیا کے لیے ہمارا پیغام امن اور سلامتی کا ہے۔ یہ امن اور لوگوں کی ترقی پر مبنی اقوام متحدہ کے نعرے کی تکمیل کا سال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں قتل و غارت گیری کی بجائے ایک ایسی دنیا تشکیل دینی چاہیے کہ جہاں سب انسان رنگ، نسل اور علاقائی تعصب کے بغیر آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ یہاں دوہرا معیار ہے، کچھ اچھے ہیں اور کچھ بلا وجہ برے، جس کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کرۂ زمین پر رہنے کا جو موقع میسر ہے وہ سب انسانوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔
امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپا زیادہ کھانے سے نہیں بلکہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے، چاہے وہ کم مقدار ہی میں کیوں نہ کھائی جائے۔ دی امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ڈاکٹر ڈیوڈ لوڈوگ کی قیادت میں کی گئی ہے، جس کے ریزلٹ اس عام خیال کے برخلاف ہیں جو اس وقت ساری دنیا میں مقبول ہیں کہ آپ جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنے ہی موٹے ہو جاتے ہیں، اور کم کھائیں، زیادہ حرکت کیجیے کہ روایتی تصور کو میڈیکل سائنس کی زبان میں انرجی بیلنس ماڈل MBM کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موٹاپے سے متعلق نئے تصور کو کاربوہائیڈریٹ انسولین ماڈل CIM کا نام دیا گیا ہے، جس کی بنیادیں کم از کم 120 سال پرانی ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی اشروں سے کم کھانے اور زیادہ چلنے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی موٹے لوگوں کی تعداد اور موٹاپے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ گھر میں پکے ہوئے کھانوں کی جگہ صنعتی پیمانے پر تیار کردہ غذاؤں کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ صنعتی پیمانے پر اشیاء خورد و نوش کی تیاری میں قدرتی غذاؤں، پھلوں، سبزیوں اور گوشت وغیرہ میں ان کے قدرتی غذائی اجزاء بالخصوص ریشے فائبرز نکال باہر کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب غذائی مصنوعات کی تیاری میں بہت سے ایسے اجزاء بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جلدی پیٹ بھرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کا مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی غذا کم مقدار میں کھانے پر بھی موٹاپے میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ باپ کا پیار لازوال ہوتا ہے، اور اب کینیڈا میں ایک باپ نے اپنے پیدائشی جسمانی نشان سے احساس کمتری میں مبتلا اپنے 8 سالہ بیٹے کے احساس کو کم کرنے کے لیے خود ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہوئے اپنے جسم پر اس سے بھی گہرا ایک نشان ٹیٹو کے ذریعے بنوایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 سالہ بیٹا اپنے جسم پر پیدائشی نشان کی وجہ سے پریشان تھا اور سوئمنگ پول میں بھی اپنی شرٹ اتارنے سے کتراتا تھا۔ اس احساس کو کم کرنے کے لیے اس کے والد نے جسم کے اسی حصے پر ٹیٹو سے ڈیزائن بنوایا جہاں بچے کے جسم پر قدرتی نشان موجود تھا۔ اس عمل سے باپ کو تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑا، کیونکہ یہ کوئی ڈیزائن نہ تھا بلکہ جسم کو کھدوا کر اس کا رنگ تبدیل کرنے کا مشکل کام تھا، جس میں انہیں بہت درد بھی محسوس ہوا، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کی وجہ سے انہوں نے یہ سب اطمینان سے برداشت کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے یہ راز چھپائے رکھا اور ایک دن اپنے بیٹے کو سوئمنگ پول لے گیا اور وہاں اس کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر بیٹا ہکا بکا رہ گیا اور اس کے بعد اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ والد نے اپنے بچے کو یہ احساس دلایا کہ وہ اس کیفیت میں اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے والد بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تاہم ٹیٹو بنانے والے فنکار ٹونی نے بھی اعتراف کیا کہ جلد کی رنگت بدلوانے کا یہ عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اسے بنانے میں 30 گھنٹے لگے، جو کئی مراحل میں 6 سے 8 ہفتے میں مکمل ہوا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔